جو ہمارا ایک اس وقت کا جو 2023 کا الیکشن ہے، انفارچونیٹلی اس میں سے ڈر یہی ہے کہ اس کی کوکھ سے ایک لبرل ڈیموکریسی کی بجائے شاید ان لبرل ڈیموکریسی جو ہے نا وہ جنم لے۔ اور اب یہ دیکھا ہے کہ ایک حکومت جس کے جانے میں سارے 7-8 دن رہ گئے ہیں، اور جس عجلت میں اور جس طرح کی وائڈ رینجنگ قسم کی وہ انتخابی اصلاحات اور قوانین جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اپروو کروا رہے ہیں، اس سے شکوک و شبہات جو ہے نا وہ اور بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان لبرل ڈیموکریسی کی طرف ایک قدم ہمارا اور بڑھ جائے گا۔ 2023 کے الیکشن جو ہے وہ بھی پچھلے 4 الیکشن کی طرح شاید ملک میں وہ سیاسی استحکام نہ دے سکے جس کی آپ کو اور ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ Unfortunately, we haven't learned from the history. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ کے نئے وی لاگ کے ساتھ خالد محمود رسول حاضر خدمت۔ آپ کے لیے بہت بہت نیک تمنائیں اور دعائیں۔ آج کا ہمارا موضوع پچھلے وی لاگ کا جو موضوع تھا اس کے ساتھ تقریباً جڑا ہوا ہے۔ پچھلے وی لاگ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ انفارچونیٹلی اگر ہم پچھلے 4 الیکشنز کا تجزیہ کریں، 2002، 2007-8 کا اور 2013-14 کا الیکشن اور 18 کا الیکشن، تو اس دوران یہ ہے کہ ان چاروں الیکشن سے یا تو کچھ پہلے یا الیکشن دوران کچھ نہ کچھ ایسے واقعات، کچھ نہ کچھ ایسی ڈسرپشنز ہو جاتی رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ایک آزاد جمہوری فضا اور لوگوں کی جو ایک آواز بیلٹ کے ذریعے سامنے آنی چاہیے تھی وہ اس انداز میں نہیں آئی۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان چاروں الیکشنز کے بعد ملک میں ایک دور رس لانگ ٹرم قسم کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکی۔ جب وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی تو نتیجہ یہ کہ اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئی، اور آج ہم جس میس میں ہیں کہ جہاں ہمیں ایک پولیٹیکل میس بھی نظر آتا ہے، اکنامک میس بھی نظر آتا ہے، تو اس کی جڑیں بہت حد تک ان چاروں الیکشنز میں ہیں کہ ان چاروں الیکشنز میں اس انداز میں شفاف اور آزادانہ جمہوری پروسیجرز کو آبزرو نہیں کیا گیا۔ اختتام پچھلے وی لاگ کا اس پہ تھا کہ 2023 کا الیکشن جو ہے آیا وہ ان چاروں الیکشن کے جو ہے اس کا تسلسل ہوگا، یا یہ ایک نیا پیٹرن جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے گا کہ جس میں جمہور کو ایک آزادانہ ماحول بھی دیا جائے اور ان کی آواز بیلٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سنائی بھی دی جا سکے۔ اب اس دوران میں جو اپنے پچھلے 1.5-2 ہفتے میں جو واقعات سامنے آئے ہیں اس میں یقین جانیے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جو ایک عمومی طور پر الیکشن وقت پہ ہونے کا اور الیکشن کے ہونے کا اور آزادانہ ہونے کے بارے میں جو لوگوں کی اوپینینز تھی، ان 2 ہفتوں میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ شکوک کی دھند بڑھی ہے، بے اعتمادی بڑھی ہے، بے اعتباری بڑھی ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ جی الیکشن تو نئی مردم شماری پہ ہونے چاہیے، اور وہ جو 3-4 ہفتے پہلے آوازیں جو ہے نا وہ بڑی مریل سی آوازیں آ رہی تھی کہ جی اچھا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کو طوالت دی جا سکتی ہے 1 یا 2 سال، اب وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو آوازیں ہیں وہ بلکہ توانا ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ بحثیں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو ان 2 ہفتوں میں الیکشن کے بارے میں جو شکوک، بے اعتمادی اور بد اعتمادی ہے وہ جو بڑھی ہے، اس سے یہ خدشہ پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ 2023 کے الیکشن جو ہے وہ بھی پچھلے 4 الیکشن کی طرح شاید ملک میں وہ سیاسی استحکام نہ دے سکے جس کی آپ کو اور ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹرم ہے جس کو میں آج تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، اور میں پاکستان کے تناظر میں اس کے ساتھ ایک انالیسس جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک کانسیپٹ ہے کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی اراؤنڈ دا ورلڈ جس طرح ایوالو ہوئی ہے، اس کے لیے نارملی ایک پولیٹیکل سائنس کی لٹریچر میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، لبرل ڈیموکریسی۔ لبرل ڈیموکریسی کا سمپل سادہ مطلب یہ ہے کہ جمہور کی آواز جو ہے اس کو سنا جانا چاہیے، اور وہ اس کے لیے کچھ پروسیجرز اور ایک ماحول اور پوری ایک ڈیموکریٹک نارمز اور انسٹیٹیوشنز کا ایک سلسلہ جو ہے نا ایسا وضع ہونا چاہیے کہ جو جمہور کی آزادانہ شفاف رائے ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ایک بیلٹ کی شکل میں ایک مخصوص عرصے کے بعد جو ہے نا وہ سنی جانی چاہیے، اور اس کے مطابق حکومتیں بنیں اور آگے چلیں۔ اور اسی لیے پھر یہ ہے کہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد وہی جماعتیں دوبارہ عوام کے پاس جاتی ہیں، اگر وہ ان کی خدمت بہتر کر پائی ہیں، عوام کو مطمئن کر پائی ہیں تو وہ مینڈیٹ مل جاتا ہے، نہیں ہے تو کسی اور پارٹی کو مل جائے گا۔ اس پورے پروسیس میں سیاسی جماعتیں بھی ایک ادارے کا دخل رکھتی ہیں کہ وہ کس حد تک اوپن ہے کہ اس میں دوسری عوام کی یا جمہور کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے، یا انہوں نے اپنے دائرہ کار کو اس طرح محدود رکھے ہوئے ہیں کہ اس پہ خاندانی یا اس طرح کی جو قدغنیں ہیں وہ بہت حد تک
جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح کے اوپن اینڈڈ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، تو وہ اپنی جگہ آ جاتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں میں خاص طور پہ پروسیس ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تو موجود ہیں، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، پروسیجر بھی وہی اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو حکومتیں آ رہی ہیں وہ اتنی ڈیموکریٹک نہیں ہیں۔ تو پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرم جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے بار بار سنائی دے رہی ہے، اور اب وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ہے illiberal democracy۔ Now what is illiberal democracy؟ illiberal democracy ویسے تو تعریفیں بہت ہیں، لیکن جو اس کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ illiberal democracy is a governing system that hides its non-democratic practices behind the formally democratic institutions and procedures۔ مطلب یہ ہے کہ ادارے جمہوری سارے موجود ہوں گے، پروسیجر سارے موجود ہوں گے، لیکن کچھ مہم جو ان میں تبدیلیاں اور ٹویکنگ اور اس کی مینیپولیشن اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا جو نتیجہ آتا ہے وہ آزادانہ جمہور کی وہ آواز نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، اگر آپ یورپ میں لیں تو پولینڈ سب سے بڑی مثال ہے، ساؤتھ ایشیا میں مثال لیں تو انڈیا جو سب سے بڑی جمہوریت کا راگ الاپتا ہے، اس وقت illiberal democracy کی سب سے بڑی مثال وہ ہے۔ اس کے پڑوس میں چلے جائیں تو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے جس طرح حکومت کر رہی ہیں، اور اب یہ ہے کہ وہاں بھی ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، اپوزیشن چلا اٹھی ہے، دیٹ از another example کہ وہ illiberal democracy جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی اس ٹرم کا اس انداز میں ذکر زیادہ نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے اطوار ہیں، جو طور طریقے ہیں، وہ بہت حد تک جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی بجائے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو، ذمہ دار ہو اور عوام کو اعتماد دے سکے، اس کی بجائے جو ہمارا ایک اس وقت کا جو 2023 کا الیکشن ہے، انفارچونیٹلی اس میں سے ڈر یہی ہے کہ اس کی کوکھ سے ایک لبرل ڈیموکریسی کی بجائے شاید illiberal democracy جو ہے نا وہ جنم لے، جو یقیناً آگے جا کے ملک کو وہ سیاسی اور معاشی استحکام نہیں دے سکے گی۔ پچھلے 2 ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ تقریباً 7-8 دن کی مہمان ہے، اور اس کے بعد ایک نگران سیٹ اپ جو آ جائے گا۔ اب روٹین کے مطابق تو یہ ایک ایشو کوئی نہیں ہونا چاہیے، ایک حکومت گئی ہے، پروسیجر ایک طے ہو گیا کہ اچھا جی نگران حکومت ہوگا، اور اس کی بھی اپنی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ تجربہ نگران حکومتوں کا کیوں کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن شیڈول اور آگے چلا جانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے جو واقعات ہوئے ہیں اس نے سارے کا سارا جو پروسیس ہے ایک نارمل فلو آف الیکشن کا اس کو ڈسرپٹ کر دیا ہے، ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے خیال کے مطابق ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے حریف جماعت جو ہے وہ اس کا صفایا کر دیں، اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو اس وقت جو ہے نا وہ ساروں کو کیسز کا بھی سامنا ہے، سائیڈ لائنڈ ہیں۔ اچھا، جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی خوفناک اور ہماری تاریخ کا ایک بڑا سیاہ باب ہے، نہیں ہونے چاہیے، سیاست اس کا نام بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے جس طرح ماحول کو تبدیل کیا یا اس کی آڑ میں ماحول کی تبدیلی کے لیے جس طرح کا سلسلہ رچایا گیا، دیکھا گیا، اس سے ذرا شکوک تھوڑے سے اور بڑھے ہیں۔ اور اب یہ دیکھا ہے کہ ایک حکومت جس کے جانے میں سارے 7-8 دن رہ گئے ہیں، اور جس عجلت میں اور جس طرح کی وائڈ رینجنگ قسم کی وہ انتخابی اصلاحات اور قوانین جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اپروو کروا رہے ہیں، اس سے شکوک و شبہات جو ہے نا وہ اور بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں تھوڑا سا اس پہ غور کر رہا تھا کہ 1977 میں جب الیکشن ہوئے تو چند الیکشنز جو سیٹس تھی اس کے اوپر دھاندلی کے الزامات تھے، لیکن جس انداز میں پی این اے نے موومنٹ چلائی، سارا کچھ ہوا، اس وقت بھی حالات کی تلخی اس مقام پر چلی گئی کہ ادھر مائی وے اور ہائی وے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پی این اے کی جو سب سے بڑی جماعتیں تھیں وہ اس ایکسٹینٹ تک پر چلی گئی کہ اپنے جو دشمن سب سے بڑے سیاسی حریف تھے ان کو ان کا نزدیک یہ تھا کہ اگر یہ صاف ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے میدان صاف ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہانی آپ کو سب پتہ ہے جو ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو لیٹ 80s کا 90s کا جو اشرا سارا گزرا ہے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں، ان ساری چیزوں سے ہمیں جس انداز میں سیکھنا چاہیے تھا، ایک بالغ نظری آنی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی نہیں آئی۔ پچھلے 4 الیکشن کا جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا اور ابھی بھی ذکر کیا، انفارچونیٹلی وی ہیونٹ لرنڈ فرام دی ہسٹری، ناؤ وی آر ریکریٹنگ another ہسٹری، اور اس ہسٹری میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم اس طرح کی ایک illiberal democracy جو ہے نا
وہ اس کو تخلیق کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، بلکہ اس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں کہ جس میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز پر سے تو نظر آئیں گے، ڈیموکریٹک پروسیجر تو نظر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ سیاسی ماحول نہ شفاف ہے، نہ بااعتماد ہے، نہ وہ مستحکم ہے، کہ جس کے نتیجے میں جو بھی ایک حکومت بنے گی، ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب بنے گی، کتنی دیر کے لیے ہوگی۔ اچھا، پھر نگران حکومت کون کس طرح آئیں گے، وہ سب اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ اب اس سارے کچھ کے نتیجے میں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پچھلے 2 ہفتے میں لوگوں کا اعتماد کا لیول نیچے ہے، زیادہ تر امکان یہ ہے کہ الیکشن کم از کم اپنے وقت پہ نہیں ہوں گے۔ نگران کیا کیا اختیارات ان کو سونپے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آگے جا کے وہ کس طرح اس پورے پروسیس کو افیکٹ کریں گے، نو باڈی نوز اٹ۔ اور اگر الیکشن اپنے وقت پہ نہیں ہوتے ہیں، 90 دنوں میں، 60 دنوں میں، کب ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ جائے گا۔ ڈر یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے تاریخ سے نہ سیکھا تو ہم لبرل ڈیموکریسی کے بجائے لبرل ڈیموکریسی کی طرف ایک قدم ہمارا اور بڑھ جائے گا، جس کی کوکھ سے یقیناً نہ سیاسی استحکام برآمد ہوگا، نہ معاشی استحکام برآمد ہوگا۔ الوطنی کے اوپر اعتماد ہے، ان کی نیتوں پہ اعتبار ہے، اس پورے پروسیس ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر اعتماد کی خواہش ہے اور دعا ہے کہ جمہور کو وہ ایک ماحول فراہم کیا جا سکے کہ جہاں ان کی آواز ایک شفاف اور مناسب انداز سے، شفاف اور آزادانہ انداز سے بیلٹ باکس کی شکل میں آئے، اور اس پورے پروسیس میں ایک ایسا سیاسی نظم ہمارے ساتھ آئے کہ جو ہمارے ان چیلنجز کو لے کے سیاسی استحکام کا بھی باعث ہو اور معاشی استحکام کا بھی باعث ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد محمود رسول کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔